پھر اس کو جو عید کہا جاتا ہے تو عید کا لغوی معنی یہ ہے کہ جو دن عود کر کے آئے، لوٹ کے آئے، یعنی ایک بار آیا ہے تو پھر آئے. الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے، تو یہ 7 دنوں کے بعد لوٹ کے آ جاتا ہے. اب جمعہ ہے تو انشاءاللہ پھر اگلا جمعہ ہوگا. ایسے ہی کچھ دن لوٹتے ہیں سال کے بعد، تو ان پر بھی لفظ عید بولا جاتا ہے. اور پھر مطلقاً خوشی کا جو موقع ہو اس کو بھی عید سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو یہ جس جہت کو بھی سامنے رکھیں، جس وجہ کو بھی، اسی وجہ سے لفظ عید کا اطلاق کرنا صرف جائز ہی نہیں بلکہ کئی وجوہ سے سب سے زیادہ لفظ عید کا مصداق یہی دن ہے جس کو 12 ربیع الاول شریف کہا جاتا ہے. اور اس واسطے اس کو صرف عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید سے تعبیر کیا جاتا ہے. اب تیسرے پارے میں ہے خالق کائنات جل جلالہ نے مختلف انعامات کا یہاں بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد رب ذوالجلال نے، چونکہ پورے قرآن مجید میں یہ مباحث عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں الحمد سے لے کر والناس تک، تو خالق کائنات جل جلالہ نے جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں ان کا خالق کائنات جل جلالہ نے ذکر کیا قرآن مجید برہان رشید کے اندر، تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے یہ دعا مانگی، انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا، اے اللہ تو ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول کر، آسمان سے مائدہ کا نزول کر. وہ مائدہ کا نزول کیا بنے؟ وہ ہمارے لیے عید بن جائے. یہ سورہ مائدہ ہے، 7واں پارہ ہے، اس کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء. جب حواریون نے کہا، عربی زبان میں حواری کہتے ہیں مخلص صحابی کو، یعنی اردو پنجابی میں تو کسی کے جو چیلے ہیں ان پر لفظ حواری بولا جاتا ہے، یعنی حواری کوئی اتنا اچھے معنی میں نہیں بولا جاتا، لیکن عربی زبان میں مخلص اصحاب کو حواری کہا جاتا ہے. اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریون نے کہا کہ اے عیسیٰ بن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول کرے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک. اے اللہ تو ہم پر آسمان سے مائدہ کا نزول فرما، یعنی ایک خاص قسم کا کھانا، بٹیر جس کو من و سلوہ سے تعبیر کیا گیا، تو یہ اترنا کیا بن جائے؟ تکون لنا عیدا، یہ ہمارے لیے عید بن جائے. تو یہ لفظ عید قرآن مجید میں استعمال ہے، تکون لنا عیدا. اللہ کے ایک نبی ایک چیز کے بارے میں لفظ عید بول رہے ہیں، اگر من و سلوہ کا نزول ہو جائے
تو عید بن جائے. تو ایک طرف ہے منو سلوہ کا نزول اور دوسری طرف ہے خدا کے آخری رسول. تو منو سلوہ کا نزول قرآنی نقطہ نظر میں عید بن سکتا ہے کہ نازل ہو منو سلوہ تو عید ہے. تو جب رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو تو اس کے لیے تو پھر عید کا لفظ چھوٹا ہو جائے گا. یعنی وہ عیدوں کی عید ہے، لیکن کم از کم عید تو اسے ماننا چاہیے کہ وہ دن آیا تو پھر سارے عیدیں ہمیں میسر آئیں. اور پھر یہی بھی پتہ چلا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید اگر تم مانتے ہو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس کی نماز کون سی پڑھتے ہو؟ اگر یہ عید ہے تو تم میں سے کئی لوگ عید کے دن روزہ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ چونکہ سرکار کی ولادت کے دن روزہ رکھنا مسنون ہے. تو یہاں سے یہ واضح کیا گیا کہ ہر عید کی یہ شرط نہیں کہ اس کی کوئی نماز بھی ہو. کچھ عیدیں نماز والی ہوتی ہیں، یعنی ان کی نماز ہوتی ہے عید الفطر، عید الاضحیٰ. اور کچھ عیدیں وہ ہیں، عیدیں تو ہوتی ہیں مگر ان کی نماز نہیں ہوتی. کچھ عیدیں وہ ہیں کہ عید کے دن کھانا کھائیں وہ ثواب ملتا ہے، نہ کھائیں تو اللہ کی ضیافت سے اعراض بنتا ہے. اور کچھ عیدیں وہ ہیں کہ جن دن اگر روزہ رکھ لیں تو ثواب ملتا ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے دن کی عید ہے. یہ بھی عید ہے. اب یہاں اگر کوئی اس کے اہتمام میں روزہ رکھتا ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ یہ اس بندے کی طرح جس نے عید الفطر کو روزہ رکھ لیا ہو، یہ ویسا نہیں ہوگا. چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کا جو اطلاق کیا ہے وہ جمعے پر بھی کیا ہے، اور جمعہ کھایا پیا بھی جاتا ہے جمعے کے دن. کوئی کہتا نہیں کہ اگر جمعہ مسلمانوں کی عید ہے تو پھر جمعے کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ روزہ بھی رکھا جاتا ہے. اور پھر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے، وہ کہتے ہیں اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری عید بریلویوں نے بنا لی. تو اسلام میں صرف 2 عیدیں ہونا یہ کوئی اصطلاح نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی شریعت کا ضابطہ نہیں، کوئی آیت نہیں، کوئی حدیث نہیں، بلکہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنن نسائی میں، سیاستہ میں سے سنن نسائی میں موجود ہے کہ آپ نے ایک حدیث کے اندر 5 عیدوں کا ذکر کیا، حالانکہ ابھی اس میں عید الفطر کا نام ہی نہیں لیا. پتہ چلا کہ وہ جو 5 کا ذکر کیا تو وہ 5 بھی آخری فگر نہیں کہ صرف 5 ہیں، 5 کے علاوہ نہیں، لیکن 5 تو جب ایک حدیث میں ہیں تو وہ لوگ کہاں گئے کہ جن کے نزدیک کے ہیں ہی 2 صرف. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذو الحج کے بارے میں، جو عرفہ کا دن ہے، جس دن عرفات میں وقوف کیا جاتا ہے، یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام. فرما 9 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 10 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 11 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، 12 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے، اور 13 ذو الحج بھی اہل اسلام کی عید ہے اہل اسلام کی. لیکن وہ ایک حدیث میں 5 عیدیں تو وہاں ذکر ہیں، تو وہ کس دنیا میں رہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ عیدیں صرف 2 ہیں؟ اور وہ 5 عیدیں ایک حدیث میں ذکر ہیں کتاب الحج سنن نسائی کے اندر، اور ابھی ان کے اندر جو عید الفطر ہے اس کا تو ذکر ہی نہیں، تو چھٹی تو وہ پھر ساتھ ہوگی. تو اس طرح یعنی کئی اعیاد ہیں اسلام کے اندر، اور ان سب عیدوں سے بڑی عید عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ استقبال ربیع الاول شریف میں ہم نے اس کی گفتگو اس اصطلاح کے لحاظ سے بھی کر دی کہ یہ کوئی ہمارا اپنا گھڑا ہوا
کوئی گھڑی ہوئی ٹرم یا اصطلاح نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے آ رہی ہے اور اس کا ہمیشہ اہتمام کیا جاتا رہا ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال